ہمارے ساتھ ذیشان یوسف زیبی موجود ہیں۔ قطر کی جانب سے، سعودی عربیہ کی جانب سے رات گئے اسٹیٹمنٹس جاری کی گئیں، کہا گیا کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور دونوں فریقین بیٹھ کے مذاکرات کی میز پر آ کے معاملے کو حل کریں۔ اسلامی ممالک کے دو اہم ممالک نے پاکستان کو، افغانستان کو یہ مشورہ دیا ہے۔ ذیشان، ڈپلومیٹک سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے؟ اور اس وقت جو برادر اسلامی ممالک ہیں اس میں کیا کوئی کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عدیل صاحب، کچھ جنگیں جو ہوتی ہے وہ قابل غرور نہیں بلکہ قابل غور ہوتی ہے، اور افغانستان کو غور کرنا چاہیے کہ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ یہ دستاویزات شیئر کیے جاتے ہیں، دستاویزی ثبوت دیے جاتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں کارروائی کر رہی ہیں۔ اور اگر میں آپ کو انٹرنل میٹنگز کی بات بتاؤں، اب سے چند روز پہلے ماسکو میں افغان وزیر خارجہ کے ساتھ جب صادق خان کی میٹنگ ہوئی تو ذرائع نے یہ بات بتائی ہے کہ افغان جو فریق تھا انہوں نے پاکستان پہ الٹا الزامات لگانے شروع کیے۔ اسی ماسکو فارمیٹ میٹنگ میں پھر پاکستان نے ان کے لیے آواز اٹھائی کہ افغانستان کے ٹرانزیکشنز جو بینک کے ہے اس کے مسائل حل ہونے چاہیے، ہم ایک مستحکم افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ باز نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس سیکوینس کو دیکھیں تو ذبیح اللہ جو ان کا امیر خان متقی ہے، ہندوستان میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بیانات جاری کیے کہ پاکستان جو ہے زیادتی کر رہا ہے اور پاکستان کو سوچنا چاہیے، اور انہوں نے پھر وہ کل رات 12 بجے ان کی وزارت دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم نے کارروائی کی۔ تو ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان جو 40 سال سے آپ کی میزبانی کر رہا ہے، آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے جاری کر رہا ہے، میڈیکل فیسلٹیز دے رہا ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دے رہا ہے، وہ کس بات پہ مجبور ہو گیا کہ آپ نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس کو آنا پڑا اور آپ کی پوسٹیں جو ہے وہ لینی پڑی۔ بات رہی ڈپلومیٹک کمیونٹی کی، تو ڈپلومیٹک کمیونٹی نے ہمیشہ ان کو انگیج کیا ہے۔ پاکستان نے ایک نمائندہ خصوصی مقرر کیا ہے، صادق خان، اس کے ساتھ ساتھ جو چین کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے ہیں اور دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کی میٹنگز ہو رہی ہے کہ یہ افغانستان میں امن آ جائے اور یہ خطہ ترقی کرے، لیکن جو دوسری سائڈ ہے وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہی۔ اور یہ میں آپ کو آفیشیل افسران کی بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میٹنگز میں جاتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، تو یہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور ہم پہ الزام تراشی کرتے ہیں پاکستان کے اندر سے ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ہائی لیول میٹنگ جنوری میں پولیٹیکل قیادت کے ساتھ ملٹری قیادت کی ہوئی تھی، اس میں بھی یہ باتیں ڈسکس کی گئی تھی کہ افغانستان تعاون نہیں کر رہا، ہم کیا کریں۔ ہم نے آپ کو ایک پتہ ہوگا کل پرسوں ایک خبر بھی بریک کی گئی تھی کہ افغانستان کے ساتھ جو بادینی بارڈر ہے اس کو کھولا جا رہا ہے تاکہ تجارتی جو راستے ہیں وہ کھل جائے۔ اس وقت میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ افغانستان کے ساتھ بارڈرز کلوز ہے۔ کیوں؟ افغانستان کی وجہ سے۔ تو ہمیشہ ڈپلومیٹکلی پاکستان نے یہ بات اٹھائی ہے کہ بھائی ان معاملات کو حل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے عدیل صاحب کہ رات کو پھر جو برادر اسلامی ممالک ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران نے جو ہے کانٹیکٹ کیا، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا جواب ہے نہیں، لیکن افغانستان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ گئے ہیں، آپ کو کچھ ایمبولینسز تحفے میں ہندوستان نے دیے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ 40 وہاں پر جا کر ان کے وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ جو پوسٹ تباہ ہو رہی ہیں وہاں پہ ٹی ٹی اے کے ساتھ ٹی ٹی پی داعش کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور یہ تو ہمارے بارڈر کے بالکل قریب بیٹھ کے پاکستان مخالف دہشت گردی کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر یہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ کتنا افسوسناک ہے۔ اس سے افسوسناک بات اگر میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر امیر خان متقی کا یہ سٹیٹمنٹ جو مشترکہ بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے، ایک ایسی ٹیریٹری جو متنازع ہے جس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے، یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے دہشت گردی، ٹی ٹی پی کی ساری قیادت جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، وہاں سے آپریٹ کرتی ہے، اور آپ اور ہم گئے بھی ہے، باجوڑ ہم نے دیکھا ہے، محمد ہم نے دیکھا ہے، ترخم ہم نے دیکھا ہے، وہاں پر یہ آپریٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر مقامی کچھ لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، لوگوں سے بتہ لیتے ہیں، اور پھر وہاں کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں افغانستان کے اندر سے آپریٹ ہوتی ہے، اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ ڈاکومنٹڈ دستاویزی ثبوت پاکستان نے صرف افغانستان کے سامنے نہیں رکھے بلکہ ماسکو اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر۔ آپ نے ایک اور فینامنا بھی وہاں دیکھا جب باجوڑ جا کے ہم نے یہ دیکھا، آبزرو کیا کہ یہ وہاں پہ لوگوں کو آ کے بارڈر کے قریب قبائلی علاقوں میں آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں، ہم آپ پہ نہیں کر رہے۔ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے وہاں پہ سرائیت کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ جو خارجی وہاں پر آ کر کہتے ہیں، اور وہاں کے کچھ معصوم لوگ جو ہیں ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ کس طرح ہمارے اتنے جوانوں کو جس طرح یہ انہوں نے شہید کیا ہے اور ان پہ اٹیک کیا ہے، اور ہم جو آئی بی اوز کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے آئی بی اوز جو ہیں وہ کیے ہیں، اس میں یہ لوگ جب مارے جاتے ہیں اس کے بعد ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔
تو یہ بڑا عجیب سا فنامنا ہے کہ یہ وہاں پہ آ کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی ہماری آپ سے لڑائی نہیں, ہم نے فورسز پہ اٹیک کرنا ہے. عدیل صاحب یہ وہی سیکوینس ہے جو مارکہ حق میں ہندوستان کے ڈورے جو ہے وہ اسرائیل ہلا رہا تھا, تو اسی جنگ میں یہ ڈورے افغانستان ٹی ٹی پی کے نہیں ہلا رہا بلکہ یہ ہندوستان ہلا رہا ہے. اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مارکہ حق میں کیا ہوا, ہندوستان کی جو میڈیا تھی جھوٹ بول رہی تھی کہ ہم لاہور پہنچ گئے, اسلام آباد پہنچ گئے. اسی وقت افغان طالبان کے جو سینئر حکام ہے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلا رہے ہیں. اور ابھی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ رات کے حملوں کا افغان عوام پہ کیا امپیکٹ آیا ہے. امپیکٹ یہ آیا ہے کہ طالبان کا جو ڈیپٹی سپوکس پرسن ہے, فرت اللہ فطرت ہے یا کیا ہے ان کا نام میں بھول رہا ہوں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے افغان عوام کے لیے کہ چیزیں ہماری کنٹرول میں ہیں, جو اندر معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے. تو افغان عوام میں بھی ایک پینک شروع ہوا. وہاں سے لوگ آتے ہیں پشاور ہسپتالوں کے لیے, وہاں ٹریڈ کل پرسوں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انار خراب ہو رہا ہے, کوئی لے نہیں رہا صرف پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 4 ایسی آئٹمز ہیں جس پہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل حل کیے, 4 ایسی آئٹمز ہیں جن پہ ہم نے جو ٹیرف ہے وہ کم کیا. اپنے ناظرین کو بتاتے بھی چلیں کہ اس میں سیکیورٹی ذرائع کیا کہہ رہے ہیں. سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ان پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. ہم نے صرف ان پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی, جہاں پہ خارجی جو ہیں جہاں سے لانچ کیے جاتے تھے. ہم نے ان پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے والے لانچنگ پیڈ تھے. تو پاکستان نے بالکل بھی وہاں کی جو عوام ہیں اور ایسی جو انسٹالیشنز یا ایسی جو اسٹیبلشمنٹس جہاں پر عام شہریوں کو نقصان پہنچے ان کو نشانہ نہیں بنایا, بلکہ خارجیوں کو, داعش کے ٹھکانوں کو اور ٹی ٹی اے کے وہ لوگ جو ان کو پناہ دے رہے تھے اور ان کو لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے, ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا. عدیل صاحب رات کو 1-2 افغان شہریوں سے کچھ صافی تھے, ان سے میری بات ہو رہی تھی. ادھر اندر ایک اضطراب عوام میں پایا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہے ان کی پالیسی واضح نہیں, کیا کر رہے ہیں, جو ملک ہم پہ احسانات کر رہا ہے آپ ان کے خلاف جو ہے لانچ کریں. اور میں آپ کو اگر فگرز بتاؤں تو اسی سال جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں اس میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی کو یہ لوگ لانچ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیکوینس کو دیکھیں تو آپ نے ایلیجلی دعویٰ کیا کچھ میڈیا نے کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے, آپ نے کوئی 24 گھنٹے جو ہے بات جاری نہیں کی. لیکن آپ جب جاتے ہیں ہندوستان میں, جے شنکر کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ ایک بیان جاری کرتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کی وزارت دفاع بیان جاری کرتی ہے کہ رات کے 12 بجے جو ہے وہ ہم نے آپریشنز کنڈکٹ کیے. اور پھر جب پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے آرمڈ فورسز آپ کو پیچھے دھکیلتے ہیں, آپ کے ہزاروں جو سینکڑوں لوگ ہیں ان کو مارتے, ابھی تک فگر سامنے نہیں آیا. لیکن اس میں ایک اپرچونٹی عدیل صاحب یہ ہوئی ہے کہ جو ٹی ٹی پی جس کو ہم ڈپلومیٹکلی حل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں گے اور ان کو پیچھے کر دیں گے, ان کو سورسز کنفرم کرے کہ بہت حد تک نقصان پہنچا, اور جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں ان کو پاکستان نے. ہم ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رات گئے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ قبائلی عوام نے افغان حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو افغان حمایت یافتہ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ہم خود لڑیں گے. اور قبائلی عوام جو تھے ان کے آڈیو میسیجز, ویڈیو پیغامات جو رات گئے جاری ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, نہ صرف شانہ بشانہ کھڑے ہیں بلکہ اس لڑائی میں, اس جنگ میں جو دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہے, ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر ہاشمی صاحب اور ذیشان یوسف زئی صاحب. ابھی تک ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے کوئی سیز فائر کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا. سیز فائر کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا. عدیل بڑائچ اور ظفر ہاشمی جبکہ ذیشان یوسف زئی بھی ان کے ساتھ موجود تھے. آپ انہوں نے تفصیل آگاہ کی, آپ کا بہت شکریہ.